السلام علیکم، میں ہوں بشر شہزاد۔ آپ دیکھ رہے ہیں بشر شہزاد یوٹیوب چینل۔ ایک بہت ہی یونیک ٹاپک ہے آج ہمارا، جس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ پہلے جو جنگیں ہوا کرتی تھی وہ بہت ہی روایتی انداز میں ہوا کرتی تھی، لیکن آج کے دور میں جنگیں جو ہے وہ بالکل تبدیل ہو چکی ہیں۔ آج کل جو ہے جنگ، دشمن جو ہے ہمیں نظر نہیں آتا، بلکہ دشمن پیچھے چھپا ہوتا ہے، وہ فنڈنگ کرتا ہے۔ اس طرح سے آج کل جنگیں لڑی جا رہی ہیں۔ اور جو ٹیکنیکس ہیں، پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جنگیں جو ہیں وہ تلوار کے ذریعے لڑی جاتی تھی، تیر انداز کے ذریعے لڑی جاتی تھی۔ اس کے بعد پھر کلاشن کوپ کا دور آ گیا، اس سے لڑی گئی۔ لیکن آج کل جو جدید دور ہے، پھر ٹینکس آئے اسی طرح سے۔ اس کے بعد جو ہے پھر جنگی جہاز آ گئے، انہوں نے بہت زیادہ چینجنگ ہوئی۔ جیسے جیسے جدید دور آتا جا رہا ہے، ویسے ہی اس میں بھی تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں۔ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بھی اس کے اوپر ویلاگس کیے تھے، آذربائیجان اور آرمینیا کی لڑائی کے بارے میں۔ ان میں جو آذربائیجان نے اس دفعہ جو آرمینیا کو شکست دی ہے، اس میں کچھ امپورٹنٹ وجوہات ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے جو آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان 90s میں لڑائی ہوئی ہے یا اس کے بعد لڑائی ہوئی، اس میں زیادہ نقصان جو ہے وہ آذربائیجان کا ہوا ہے، اور آرمینیا کو اس میں مسلسل جو ہے کامیابی ملی ہے۔ لیکن اس دفعہ آخر کیا ہوا کہ آذربائیجان اور آرمینیا کی لڑائی میں آذربائیجان کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ٹیکنیکس تھی جو کہ آذربائیجان نے اس جنگ میں یوز کی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے ڈرونز استعمال کیے ہیں، ترکی کے یہ ڈرونز تھے اور اسرائیل کے، یہ دو قسم کے ڈرونز تھے جو انہوں نے استعمال کیے اس جنگ میں۔ دیکھیں، جیسے میں نے بتایا کہ جنگیں جو ہے بالکل تبدیل ہو چکی ہیں، ان کی لڑنے کا طریقہ کار ڈیفرنٹ ہے، دشمن آپ کو سامنے سے نظر نہیں آتا۔ 5th جنریشن وار کی بات ہو رہی ہے، اور سائبر اٹیکس ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے جو کنٹریز ہیں ان کی ویب سائٹ کے اوپر۔ ساری کی ساری جنگ جو ہے وہ 5th جنریشن وار کے اوپر آ گئی ہے۔ لیکن جو میں بات کر رہا ہوں آذربائیجان اور آرمینیا کی لڑائی میں، اس میں جو آذربائیجان کی جو فتح ہے، اس میں بہت زیادہ رول، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی ہے، لیکن اس میں جو ان کی حکمت عملی تھی وہ اس کا بڑا اس میں رول ہے، کیونکہ اس وقت وہاں پہ جو آذربائیجان کی حکومت تھی، اس کے بعد جو اپوزیشن تھی، اور پوری قوم، ان کا جو میڈیا تھا وہ یکجان تھا، اور انہیں پتہ تھا کہ ہم نے یہ لڑائی جیتنی ہے، اور انہوں نے اس طرح سے لڑائی کو جیتا بھی۔ آذربائیجان اور آرمینیا کی لڑائی کا میں نے یہاں پہ اس لیے ذکر کیا کیونکہ پاکستان جو ہے وہی ڈرون اب ترکی سے خرید رہا ہے، جو کہ جنگ میں استعمال ہوئے ہیں، آذربائیجان نے یوز کیے ہیں، اور ان کے ٹینکوں کو تباہ کیا ہے جس طرح سے، اور جو ویژول نظر آ رہے ہیں وہ کیپچر کر رہا ہے ویژول۔ بہت ہی یہ جو ڈرونز ہیں اہمیت کے حامل ہوتے جا رہے ہیں۔ اب پاکستان نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور اس کے کچھ تجربات ہوئے ہیں پاکستان میں بھی۔ یہ میں خبر آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ دی روشین ٹائمز کی جو خبر ہے وہ میں آپ کو سکرین کے اوپر شیئر بھی کر رہا ہوں۔ یہ جو خبر ہے، پاکستان بائنگ منی ڈرونز فرام ترکی ٹو بوسٹر اٹس بارڈر اوفینسو اگینسٹ انڈیا۔ یہ جو رپورٹ ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور نیچے اس میں پوری جو ہے ڈیٹیل بتائی گئی ہے کہ کون کون سے جو ڈرونز ہے وہ خرید رہا ہے پاکستان۔ اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2 قسم کے ڈرونز ہیں، اور ایک تو ہے S-250 اور ایک ہے S-350۔ ان کو UAVs بھی کہا جاتا ہے، ان مینڈ ایئر وہیکل ان کو کہا جاتا ہے، مطلب کہ بغیر آدمی کے اڑنے والی جو ہے یہ ایک مشین ہے۔ اور اس میں ایک بڑی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ آٹو لینڈنگ کرتا ہے، مطلب یہ کہ ایک دفعہ اس کو جو ہے نقشہ سمجھا دیا جاتا ہے کہ اس نقشے سے یہ چیزیں ہم نے کیپچر کرنی ہیں۔ ان کو کیپچر کرنے کے بعد جو ہے یہ دوبارہ خود ہی اسی ایریا میں لینڈنگ کرتا ہے جہاں سے اس کو ٹیک آف کیا جاتا ہے۔ یہ بڑی اس میں خصوصیت ہے۔ اور اس ڈرون کی جو دوسری خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ تقریباً 25 کلومیٹر تک کی جو رینج ہے اس میں جو ویوز ہیں وہ کیپچر کر لیتا ہے، اور 4 سے 5 گھنٹے تک مسلسل جو ہے یہ ایئر میں پرواز کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ S-350 جو ہے اس کی 280 کلومیٹر جو اس کی ویژول رینج ہے وہ اس کو کیپچر کر سکتا ہے، مطلب یہ کہ وہ اتنا دور ہو کر بھی ویو جو ہے وہ بآسانی لے سکتا ہے۔ یہ پاکستان کی دفاعی طاقت میں ایک مزید جو اضافہ کیا گیا ہے، اس سے پاکستان کی جو فوج ہے، جو ایئر فورس جو ہے وہ مزید مضبوط ہوگی۔
اس کا پاکستان نے جو ہے ترکی کے ساتھ، جو کہ ہمارا دیرینہ دوست بھی ہے، اس کے ساتھ پاکستان نے اس کا معاہدہ کیا ہے۔ اور جو یہ جو ڈرون ہے S-250، اس کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا تجربہ بھی پاکستان نے جو ہے وہ کر لیا ڈیفرنٹ میڈیا رپورٹس کے مطابق۔ اور یہ تجربہ جو ہے منگلا کے علاقے میں کیا گیا ہے، جو کہ 25 کلومیٹر تک کے بآسانی ویوز جو ہے وہ لے سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو S-350 جو ڈرون ہے 280 کلومیٹر تک جو ہے یہ ویو کیپچر کر سکتا ہے۔ یہ گوادر، تربت، مظفر آباد جو کہ بلوچستان کے ڈیفرنٹ علاقے ہیں، یہ وہاں پہ اس کے تجربات کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ یہ پاکستان کی جو دفاعی طاقت ہے اس میں مزید اضافہ کیا ہے، اور اس نے جو پاکستان کی ایئر فورس ہے اس کو مزید مضبوط کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو انڈیا کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ڈرون ٹیکنالوجی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پاکستان ایئر فورس ہیں اس نے اپنا بھی ایک ڈرون جو ہے وہ بنایا ہے، بذات خود بنایا انہوں نے، جس کا نام جو ہے وہ براق ہے۔ اور دہشت گردوں کی لڑائی میں یہ جب آپریشن ہوا تھا ضرب عضب، اس میں بھی بہت ایفیکٹولی اس نے کام کیا تھا، اور بہت سی معلومات جو ہیں اس کے ذریعے ہم نے اکٹھی کی تھی۔ تو یہ جو آج کی ساری خبر تھی جو میں نے آپ کو بتائی، جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے ترکی اور پاکستان کے درمیان، اور اس کے جو تجربات کیے گئے ہیں، اور پاکستان کی جو آرمی ہے اس کو یہ مزید جو ہے منظم کرے گا۔ یہ وہ ساری ڈیٹیل تھی جو میں نے آپ کے ساتھ آج شیئر کی ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ اپنے دوستوں کا خیال رکھیے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔